बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने हस्ब मामूल अहम ख़बरें और फिर उसका खुलासा और तफसील। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की जो तारीख का मामला है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। क्या सदर आरिफ अलवी सरप्राइज़ दे सकते हैं या उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है? इसकी आगे चल कर मैं बात करता हूँ। इमरान खान की अपनी बहनों के साथ और वकला के साथ मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं, जो बड़ी खुशाइन बात है। मुजाहिरीन का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों का बटखेला मालाकंड डिवीज़न में बिजली बिलों के खिलाफ अवाम और मुजाहिरीन पर केपी पुलिस की सीधे सीधे मारे उन्होंने और कुछ लोगों के जहाँ बहक और ज़ख्मी होने की इतलात भी है। ये खुदा न ख्वास्ता ये मामला बगावत की तरफ जा रहा है। और गुजरांवाला में जो वकला कन्वेंशन हुआ उसमें सरदार लतीफ़ खोसा समेत मुतअद्दिद वकला पर बगावत समेत संगीन दफ़ात के मुकदमात दर्ज हो गए हैं। इस्तेकाम पार्टी के साथ डकैती होगी। इमदादी सामान जहांगीर तरीन नरीम खान चूनिया में रेड कारपेट बिछा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन भूखी अवाम ने हल्ला बोल दिया, पापी पेट किसी की नहीं सुनता। इस्तेकाम पार्टी दावा करती है कि ये पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान में बनाएंगे, लेकिन हालात इस वक्त आपके सामने। इस वक्त मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बात पे अब सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को तोड़ना नामुमकिन है। वो ज़िद्दी है, मुल्क नहीं छोड़ेगा, ज़िद नहीं छोड़ेगा। अब इसकी तफसील क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वो ममालिक जहाँ पे पाकिस्तान जैसे हालात हुए, जैसे सोवियत यूनियन, श्रीलंका, तुर्की और अब पाकिस्तान, इनसे कैसे बच सकता है इंशाअल्लाह, या हालात उस तरफ जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं तफसील से। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के वारंट जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को कहा कि अमल दरामद भी करो। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान भी बराह रास्त मामला शुरू होने वाला, जब काजी फायज साहब आने वाले हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 14 सितंबर तक दरख्वास्त ज़मानत मुलतवी करके कुछ टेक्निकल एतराज़ात भी लगाए। यही तफसील शुरू कर दूँ। फ़ैसला भी उन्होंने लिखवा दिया। इमरान खान के वकला उस पर मुतमईन नहीं है। ज़मानत की दरख्वास्त कह रहे हैं काबिल समात है या नहीं, इस पर जो FIA ने दरख्वास्त दी थी उस पर यह मामला चल रहा है। शेर अफजल मरवत ने कहा, नहीं पंजोता भी कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में जजेस के तर्ज अमल से खुश नहीं हैं। हमें नज़र आ रहा है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। अब देखें, इमरान खान की कानूनी टीम की जो मुलाकात हुई, वहाँ काजी अनवर साहब भी मौजूद थे। ये सुप्रीम कोर्ट के साबका सदर और बड़े मंझे हुए पुराने खिलाड़ी हैं, कानूनी मैदान में भी, सियासी मैदान में भी। इनकी इमरान खान से मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात थी, ख़ास तौर पर नाम इनका मंगवाया गया। फिर इमरान खान की बहनों के साथ जो मुलाकात हुई, अलीमा खान ने बताया कि खान बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद है। तो उस माहौल के आदी अब हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो समझाना है वो खान को नहीं, अवाम को है और सहूलतकारों को। कुछ लोग मायूस होकर खामोश हैं कि जी फीडबैक मिलता है आपका कमेंट से, आपके कि जी हमारे बोलने से लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, आप ये सोचें कि फिर ये रोकते क्यों अगर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बोलने से लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये खामोश क्यों करवाते हैं। बोलने दें आपको, जो मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखें, जो मर्ज़ी बोले, फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, ज़ोर आता है। यही बात इमरान खान ने की, इसने आपको बोलना और सोचना सिखाया। ये बड़े बड़े डायलॉग नहीं मारे इमरान खान ने, जिस तरह नवाज शरीफ ने जलसों में मारे, मरियम नवाज ने नारे मरवाए, फजल रहमान, अली वजीर, ये सारी बातें करते रहे, डायलॉग बोलते रहे। इमरान खान ने आज तक एक लफ्ज़ नहीं इनके खिलाफ कहा। इन्हें एक्सपोज किया, नंगा किया, पूरे सिस्टम को, अदालतों से लेकर सियासतदानों तक, ईस्ट इंडिया कंपनी तक। सिविलियन बालादस्ती की असल जंग जो है वो बोल बच्चे नहीं लगाए इमरान खान ने। उसने छोटे छोटे बच्चों को समझाया है, जो नस्लों तक चलेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे जी वो कहते हैं तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी है, पार्टी लीडरशिप जेल में है, पार्टी हार जाएगी, इलेक्शन में कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह। लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, आप उनके सामने ये सवालात रखें और ख़ुद से भी ये सवालात करें, क्या तहरीक इंसाफ के अलावा कोई पार्टी इलेक्शन में जाने के हक़ में है, तैयार है? क्या कोई पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है? क्या कोई पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा यकीन से कह सकती है वो हुकूमत बनाएंगे? क्या एक भी पार्टी का कोई रहनुमा ये दावा कर सकता है कि वो अपने हल्के में अब इलेक्शन जीत के दिखा सकता है? क्या कोई एक पार्टी, ये सारी PDM मिला लें बेशक, जमहूरियत को बहाल कर सकती है, सिविलियन बालादस्ती को ला सकती है, मईशत को सुधार सकती है? इसका जवाब नाम है। और इसका जवाब वो आपको देने में कभी आइनी, कभी अखलाकी, कभी मुआशी बहाने बनाएंगे। ये चीज़ साबित करती है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और अवाम की जड़ों में धंस चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इमरान खान को आने देंगे? तो देखिए, इसका जवाब तो हामिद मीर ने भी आज दिया, जो सबसे बड़ा मुखालिफ है। और मैं भी बारहा बता चुका हूँ कि ये खान को तोड़ नहीं सकते। अल्लाह इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये उसे रास्ते से नहीं हटा सकते। अब ये सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे और ये अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इन्हें मईशत और अवाम मजबूर करेगी। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ 3 ममालिक से।
پاکستان، سری لنکا، ترکی اور سوویت یونین، یہ کچھ زیادہ پرانی بات بھی نہیں، کچھ لاقانونیت، یزیدیت، فرونیت سب جگہ پہ تھی۔ ترکی میں عوام نکل آئی، سری لنکا میں بھی عوام نے اپنا رستہ بنا لیا۔ پاکستان کی قوم عمران خان کے پرامن احتجاج کی وجہ سے رکی رہی، پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ عمران خان بدقسمتی سے اب عوام میں موجود نہیں ہے۔ یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے کہ جب عمران خان موجود تھا تو پرامن احتجاج تھا، اپنے حق میں آواز بلند کرنے کی اس نے تربیت دی۔ اب یہ اگر مائنس کر کے سائڈ پہ کہہ کے معاملات کنٹرول کر لے تو معاملات کنٹرول سے باہر ہوں گے، بالکل اس طرح جس طرح آج معیشت ہے۔ آپ نے وقتی طور پہ سپرنگ کی طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ ہٹانا ہے تو سپرنگ نے چھت پہ لگنا ہے، جس طرح اسحاق ڈار کے دور میں ڈالر کے ساتھ ہوا۔ معیشت کے حالات ہیں، دیکھیں ہمیں سوویت یونین کو نہیں بھولنا، یہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی تھی، 8.2 کھرب ڈالر، ارب نہیں کھرب، یہ امریکہ کی معیشت سے 37% بڑی اکانومی تھی۔ ذرا غور سے سنیں، ان کے پاس 37 لاکھ فوج تھی، اور یہ میں بات کروں 1991 کی، اور سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام شروع ہوا، پھر معاشی مہنگائی شروع ہوئی، پھر لسانی بنیادوں پر عوام میں جھگڑا ہوا، اور پھر یہ جس طرح مسئلہ کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر ایٹمی ڈیزاسٹر ان کا چرنوبل ہوا۔ اب یہ ساری باتیں آپ پاکستان کے حالات میں دیکھیں، سیاسی عدم استحکام، معاشی مہنگائی، یہ ساری بنیادیں۔ اچھا، اس کے بعد مسلکی بنیادوں پر جیسے گلگت بلتستان چترال میں جو ہو رہا ہے، اس کے بعد ایٹمی ڈیزاسٹر، ان کا تو چرنوبل ہوا تھا، یہاں ایٹمی ہتھیاروں پہ نظر ہے۔ تو سوویت یونین میں سے 15 ملک نکلے، جس میں روس، یوکرین، بیلاروس، ارمینیا، آذربائیجان، تاجکستان وغیرہ وغیرہ بہت سارے۔ اب یہ ٹوٹنے کے بعد 15 اور بہت سی میرے پاس مثالیں ہیں، لیکن معیشت کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے آپ کی، اس طرح معیشت ہے، اور استحکام آکسیجن کی طرح۔ تو اس معیشت کو عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ میں بلومبرگ کی سب سے بڑے ادارے کی 2018 کی رپورٹ بتاتا ہوں، اس میں پاکستان کے زر مبادلہ کمبوڈیا سے، غریب ملک سے بھی کم تھے، خزانہ خالی چھوڑ کے یہ گئے بالکل۔ جب عمران خان نے چھوڑا تو کیا تھا، 17 ارب، کوئی کہتا ہے کوئی 22 ہے، اسٹیٹ بینک کی ڈیفرنٹ فگرز ہیں، آپ بھرا ہوا خزانہ کیا ہے۔ اس لیے ان کے پاس اب کوئی راستہ موجود نہیں سوائے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابھی وقت ہے، مذاکرات کے لیے درمیانی راستہ نکالیں، اور یہ سب کو فیس سیونگ ملے گی۔ اب میں آپ کو دیکھیں، آج بتاؤں، آج 11 ستمبر ہے، آج بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی برسی ہے، 11 ستمبر۔ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی جیل میں ہوتے۔ اگر فاطمہ دیکھیں جناح جیل میں جا سکتی ہیں، غدار وطن کہلائی جا سکتی ہیں، تو قائد اعظم نے تو ملک بنایا، ان کا تو قصور اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بڑی تقریب، کوئی بڑی ٹویٹس، کوئی سلسلہ، کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا یہ خیال رہے کہ قائد اعظم نے شاید ملک بنا کے غلطی کی۔ آج لوگ اس نہج پہ باتیں کرتے ہیں باخدا، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر بٹوارہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، آج ہم بھی ترقی کرتے، ہم بھی چاند پہ جاتے، آج ہم بھی G20 منا رہے تھے، ہمیں سوائے گائے کا گوشت کھانے کے اور کوئی آزادی نہیں۔ اور قائد اعظم کے ساتھ دیکھیں ان کے نام پر ایک گھر جلا، جناح ہاؤس، جس کی ہم سب نے مذمت کی۔ آج بھی ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے ان دیواروں کو جلانے اور وہاں فرنیچر کو نقصان پہنچانے پر، ہم جلتے ہیں، اندر سے کڑتے ہیں۔ مذمت میں آپ سب شامل ہیں، لیکن جس کے نام پر گھر بنا محمد علی جناح، اس کی برسی، یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، جس نے ملک بنایا اسے بھول جائیں، اس کے گھر کی ایک حرمت اس سے زیادہ کر دیا۔ قائد اعظم نے کیا قصور کیا؟ اس نے آئین اس ملک کو دیا، قانون دیا، اس کی دھجیاں دیکھیں کیسے بکھیرے۔ صدر مملکت عارف علوی آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا عندیہ دے رہے، دے گا 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں۔ اب ایوان صدر میں ہلچل مچی کہ شاید عارف علوی نیند سے جاگے، ظاہر ہے اس کی صدارت ختم ہو 2 دن ہو گئے، اب عبوری صدر ہے وہ۔ اب اس بات پہ بڑا شور مچ گیا، جی عبوری صدر، نگران صدر الیکشن کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی تو مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے، تو یہ تو نیا سیاسی بحران ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب عبوری وزیر اعظم بڑے بڑے فیصلے کرے، اور اس میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے فیصلے، عبوری وزرائے اعلیٰ تمام فیصلے تمام صوبوں کے گلگت بلتستان سمیت چلا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، ایسی صورت میں عبوری صدر ایک آئین کا فیصلہ نہیں دے سکتا الیکشن کا؟ انہیں الجھن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کے نام سننے سے الیکشن کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ کو عزت دو کا راگ لاپتے رہے۔ میڈیا پہ تو چلے مانتے ہیں 10 ارب روپیہ لگا، انہوں نے پیسے حلال کرنے ہیں۔ یہ اتنے ان پڑھ اور ناسمجھ لوگ ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں کہ سیاسی استحکام صرف الیکشن سے آتا ہے، اور معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آتا۔ اگر اسحاق ڈار کی طرح آپ نے ڈالر 4 دن کنٹرول کیا تو 5ویں دن جب اچھل کر باہر جائے گا تو سیدھا 400 پہ جا کے رکے گا۔ یہ انہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی۔ صدر پاکستان آج وزیر قانون نگران سے جب بات کر رہا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ جمہوری عمل چلاتے ہیں، ملک کا آئین کہتا ہے کہ یہ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے، اسمبلی مدت سے پہلے دیکھیں تحلیل ہوئی، انتخابات کی تاریخ دے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تنقید کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ آرٹیکل 5 واضح طور پر قانون کا کہتا ہے، اور یہ صدر نے خود تو بنایا نہیں،
یا تو یہ قانون کے اندر آئین کے اندر لکھ دیں کہ الیکشن کی تاریخ نہ نگران وزیر اعظم دے گا، نہ الیکشن کمیشن دے گا، نہ گورنر دے گا، نہ صدر دے گا، صرف امریکی سفیر دے گا یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا سربراہ دے گا، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ سے روکنے کے لیے مزاحمت، اور اتنی شدید مزاحمت، دیکھیں صدر کے پاس بھی بڑا کم وقت ہے۔ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ آ جائے پھر تاریخ دوں تک فائز عیسیٰ صاحب کا کردار بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ یا تو وہ عوام کے سامنے ایک بہت بڑے ہیرو بن جائے، تاریخ میں نام لکھوا دیں، یا پھر صدر کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں اور صدر کو ذہنی طور پہ مواخذہ کریں یا گرفتار کریں۔ اب اس پہ دیکھیں غیر قانونی غیر آئینی کام کو صدر پہ ڈال دیں گے، وکلا ظاہر ہے کھل کے بتا سکتے ہیں، اس کی میں کوشش کروں گا ان سے ان کی رائے آپ تک پہنچاؤں، لیکن معاملہ بڑا صاف ہے اور سادہ ہے۔ اب صدر نے جو اب تک انتظار کیا وہ بھی چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائے، کمزور ہیں، ڈرتے ہیں، یا اصل میں معاملہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں مریم اورنگزیب کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھی میڈیا والے صدر کے پیچھے کھل کر آئین کی دھجیاں بکھیرنے میں اپنا منفرد ریکارڈ لگا رہے ہیں۔ اچھا، جہاں میڈیا کو پتہ 10 ارب روپے ملا ہے، وہاں مریم اورنگزیب پر بھی ان کا اپنا اینکر ڈاکٹر دانش الزام لگا رہا ہے کہ اس نے آسٹریلیا میں کروڑوں کی کوئی جائیداد خریدی اور دبئی میں مرینا فلیٹ 40 کروڑ کا فلیٹ خریدا، اپنا ہاتھ انہوں نے سیدھا کر لیا۔ اب عوام ان پہ ہاتھ سیدھا کریے۔ ابھی دیکھیں بٹخیلا میں بجلی کے بلوں پہ عوام سڑکوں پہ نکلی، احتجاج تھا، پرامن احتجاج تھا، کے پی کی پولیس نے سیدھی مارنی شروع کر دی۔ اب اندازہ کریں جب اس طرح کے معاملات میں لوگ شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، تو خدا نہ خواستہ کیا یہ معاملہ عوامی بغاوت کی طرف نہیں جائے گا؟ آپ انہیں پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے، کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اب جن سے انہیں لڑنا چاہیے ان سے لڑتے نہیں ہیں، وہ چترال میں پہنچے ہوئے، ان کی بنائی ہوئی جماعت دیکھیں، ایک اور جماعت ان کی جو استحکام سیاسی جماعت، امدادی سامان دینے کی ریڈ کارپٹ سے جا کے بڑا تمام پریس کانفرنسیں، امدادی ٹرک وغیرہ، بھوکے لوگوں نے حملہ کیا، بھوکے لوگوں نے، جو کمپنی کو یہ یقین دلاتے رہے کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے۔ حالت یہ ہے کہ بھوکا پیٹ انسان کو دہشت گرد تک بناتا ہے۔ مراد سعید کی جتنی باتیں تھی ساری درست نکل رہی ہیں، وہ کہتا رہا کہ انہیں روکو، دہشت گرد آ رہے ہیں، یہ بجائے انہیں روکنے کے مراد سعید کو روکنے لگ گئی۔ آج چترال سے بلوچستان تک آگ لگی ہوئی ہے، روزانہ ہماری فوج اور پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مراد سعید کو بغاوت کا پرچہ کرنے کی بجائے انہیں روکتے تو معاملہ بہتر تھا۔ اب دیکھیں گجرانوالہ میں وکلا نے کنونشن کیا، سردار لطیف کھوسا، باقی جو وکلا ہیں ان پہ بغاوت کے مقدمے بھی بن گئے۔ گجرانوالہ اسٹیشن میں ہائی کورٹ میں یہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کنوکیشن ان کا، لطیف کھوسا وہاں مہمان خصوصی تھے۔ گجرانوالہ کے اب تھانہ سول لائن میں انہوں نے مقدمہ ڈال دیا کہ جی فوج کو بدنام کیا، لوگوں کو مخالف کرنے کی کوشش کی۔ اب ایسے لگتا ہے صرف پاکستان میں دو طرح کے لوگ رہے، غدار اور غدار۔ سرٹیفکیٹ آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی دیں۔ اگر ایسے ہی آپ نے کر کے چلانا ہے تو آدھے سے زیادہ ملک تو غدار ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ لوگوں کے درمیان جو خلیج ڈال رہی ہے وہ بھوک ہے، معیشت ہے۔ اور عمران خان یہ بار بار کہتا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں میں کنٹرول کروں گا، اور واقعی کیا اس نے، پرامن احتجاج چلتے رہے، کبھی تحریک انصاف کی طرف سے یا مظاہرین کی طرف سے ایسا سلسلہ نظر نہیں آیا۔ لیکن اب عمران خان نہیں ہے تو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ رک ہی نہیں۔ اب دیکھیں بجلی بل ختم ہوتے ہیں تو آٹا شروع ہو جائے گا، آٹا ختم ہوتا ہے گندم شروع، چینی شروع ہو جائے گی، چینی شروع ہوگی تو کوئی اور مسئلہ۔ یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو سوویت یونین 8.7 ٹریلین کی خرب کی اکانومی بتائی اور سب سے بڑی طاقتور فوج بتائی، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ملک دیکھ لیں کون کون سے تھے، آج ان کے حالات کیا ہوئے اور کس طرح ٹوٹا ملک صرف معیشت کی وجہ سے۔ تو یہ معیشت بہت اہم معاملہ ہے اور اسے ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ آپ نے ڈالر کو روک لیا کچھ دنوں کے لیے، تو یہ اسحاق ڈار بھی کر چکا ہے، وہ بھی جہاز پہ بیٹھا تھا، ڈالر گر گیا، اگلے دن آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس جی دیکھیں اکانومی بھی بڑھ گئی، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلے گی، اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ جتنے اوپر گئے اس سے زیادہ تیزی سے نیچے گرے۔ تو یہ معاملات، اس طرح کے معاملات، یہ آپ کینسر کا علاج پیناڈول سے نہیں کر سکتے، یہ لمبا معاملہ ہے، اس پہ پالیسیاں چاہیے اور لانگ مدت کی پالیسیاں چاہیے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، پاکستان پہ رحم کرے اور آپ کو مذاکرات کی طرف لے کے جائے، فیس سیونگ کی طرف لے کے جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔